بڑی زیادتیاں کی وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ. بولے اعوذ باللہ تعالی. قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 73 میں آپ دیکھ لیں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا قتل ہوا تھا. لوگ جب آئے قاتل کو تلاش کرنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے ایک حصے سے مردے کو مارا جائے، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا. یہ تو قرآن کریم کی روشنی ہے. ایک اور آیت کریمہ یہی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کا تذکرہ فرمایا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں میں تھے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے موت دی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ کیا. فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. اللہ نے موت دی، پھر اللہ نے نبی حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں زندہ بھی فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 243. مزید آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 259 to 59. حضرت سیدنا نبی عزیر علیہ السلام کا واقعہ تفسیر کی روشنی میں بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن چونکہ پوائنٹ پہ بات کرنی ہے. جس سواری میں وہ تھے اللہ تعالیٰ نے موت طاری فرما دی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی اللہ نے موت طاری فرما دی تھی. 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام بیدار ہوئے، اللہ نے زندگی بخشی. ساتھ ہی ساتھ وہ جو سواری ان کے ساتھ تھی، جس کی ہڈیاں بالکل جدا جدا ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کو لیے ایک نشانی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے رکھی ہے. یہاں بھی مردوں کا زندہ ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا. اور آگے بڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ آپ میرے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. اب رہی بات سورہ انبیاء میں آیت نمبر 95 وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو یہاں بظاہر آیتیں کنٹریڈکٹ ہو رہی ہے. اللہ نے جن کو ہلاک فرمایا وہ دنیا میں واپس نہیں آتے، لیکن حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک فرمایا. فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، لیکن اللہ ہی نے انہیں زندہ فرمایا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی نص قرآن سے ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ فرمایا. تو اب انجینئر مرزا کا یہ کہنا یا ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو، ایک واقعہ جو حدیث میں آیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام قرطبی نے، دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو ان کی وفات کے بعد ان کو زندہ فرمایا اور کلمہ پڑھایا، جس کی تشریح میں محدثون فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے تعلق سے یہ واضح ہے کہ وہ زمانہ فطرت میں تھے اور موحد تھے اور کبھی بت پرستی نہیں کی. اور ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میرے والدین یہ سب سے بہتر. کئی احادیث آپ کو اس ضمن میں مل جائے گی. تو بت پرستی تو ثابت ہے ہی نہیں، تو کیسے کفر کا فتویٰ لگا دیا؟ اچھا، پھر جب بت پرستی ثابت نہیں، وہ مسلمان ہیں، تو زندہ کر کے کلمہ کیوں پڑھایا؟ تو محدثون فرماتے ہیں کہ صحابیت کا شرف بخشنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا. اللہ اکبر. اب اس واقعے کو انکار کرنے کے لیے
इंजीनियर साहब ने कुरान करीम की सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 को पेश करके ये कहना चाहा कि इमाम सुयूती तो मास्टर थे हदीसों को गढ़ने में, इन्होंने गलत किया, ये लोग झूठी हदीसें जमा करते थे, सिर्फ एक आयत करीमा को लेकर जिसकी तावील, जिसकी तशरीह, जिसकी तफसीर देखी नहीं और इस तरह बातें करते हैं। मान लेते हैं कि अगर इस आयत का यही मतलब है कि इमाम सुयूती ने और दीगर बुजुर्गों ने हदीसों को गढ़ा है क्योंकि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा नहीं फरमाएगा, तो इससे तो साफ पता चला कि मिर्जा साहब ने कुरान करीम की दूसरी आयतों को पढ़ा ही नहीं और दावा कुरान करीम को हाथ में रख के कहते हैं कि ये कुरान के खिलाफ अकीदा है, इसलिए इसको मान ही नहीं सकते, जबकि खुद कुरान के खिलाफ अकीदा पेश करते हैं। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो जिसे चाहे वापस जिंदगी अता फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।